بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسم کی 5 قسمیں پڑھی: اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم کیفیت، اسم جمع، اسم مادہ۔ دوستو اب دیکھو، اسم معرفہ کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ گرامر ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ گھستے جائیں گے تو گھستے رہیں گے۔ اور میں نے ایک بات شروع میں بتائی تھی کہ اسم کے معنی نام ہے، نام کی نوعیت چاہے جو ہو وہ اسم ہی رہے گا۔ تو اسم معرفہ کی جو 6 قسمیں ہیں اس کو بھی میں بتاتا چلوں۔ ایک تو ہے اسم علم، جس کو ہم خاص نام کو کہتے ہیں، وہی راشد، دہلی، ہمالیہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اسم خطاب، تیسرا اسم لقب، چوتھا اسم کنیت، پانچواں اسم عرف، اور چھٹا تخلص۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ جانتے بھی ہوں گے۔ تو اسم خاص یا اسم علم وہی ہے راشد، دہلی، ہمالیہ، جو اصل نام ہے۔ اور اسم خطاب اس کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف سے خطاب ملے، عام طور سے بادشاہ وغیرہ، یا عام لوگ کوئی کسی کا خطاب رکھ دیتے ہیں، جیسے خان بہادر، فدائے ملت۔ تو اس طرح کے الفاظ، جیسے لتا منگیشکر کو بلبل ہند کہا گیا، تو اس طرح کے الفاظ کو جو کسی کی طرف سے دیا جاتا ہے، عموماً بادشاہ، راجہ وغیرہ کی طرف سے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اور لقب اس کو کہتے ہیں جو کسی خوبی اور صفت کی وجہ سے کسی کو کہا جاتا ہے، وہ نام جو لیا جاتا ہے، جیسے وکیل، ڈاکٹر، شاہ جہاں وغیرہ وغیرہ۔ اور کنیت کہتے ہیں نسبتی نام کو، جیسے ابن علی، ابوالکلام۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو نام تھا وہ محی الدین تھا، ابوالکلام ان کی کنیت تھی، تو اس کو کہتے ہیں کنیت۔ اور عرف، پکارو نام کو جو کسی وجہ سے دلار میں، محبت میں، یا کسی اور اس کی وجہ سے، جیسے کوئی کالا ہے تو اس کو کلو کہنا شروع کر دیا، پیار میں کسی نے گڈو کہنا شروع کر دیا، اور اسی نام سے آدمی مشہور ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عرف عام، یعنی جو عوام میں مشہور ہو۔ اور چھٹا ہے تخلص، جو آدمی خود چنتا ہے، خود اپنے آپ اس کو نام کو چوائس کرتا ہے کہ تاکہ وہ اسی نام سے مشہور ہو جائے۔ جیسے مرزا غالب کا نام تھا پہلے اسد اللہ غالب ان کا نام تھا، انہوں نے اپنا تخلص پہلے اسد رکھا تھا، پھر اپنا تخلص بدل کر کے انہوں نے غالب رکھ لیا۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا تخلص آزاد رکھا تھا۔ تو اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نام ہیں سارے کے سارے، بس ان کی اسٹائل بدلی ہوئی ہے۔ اسی طرح اسم عام کی بھی 5 قسمیں ہیں، تو بہت زیادہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زبانی میں بتا دوں، اس کی میننگ کو زیادہ دھیان میں رکھنا ہے۔ اسم عام کی جو 5 قسمیں ہیں اس میں ایک تو اسم ظرف، ظرف کے معنی برتن بھی ہوتا ہے، جگہ کے بھی استعمال ہوتا ہے کہیں، جیسے جنگل، بستی وغیرہ۔ ایک ہوتا ہے اسم آلہ، آلہ کے معنی ہی اوزار ہوتا ہے، جو کسی اوزار کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھری، چاقو، بندوق وغیرہ۔ پھر اسم تصغیر، اسم تکبیر، تصغیر کے معنی چھوٹا ہوتا ہے، تکبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے، جس کو مکبر اور مصغر بھی کہتے ہیں۔ جیسے اسم تصغیر کھاٹ سے کھٹولا، دیگ سے دیگچی، یہ سب نام اسم تصغیر میں آتے ہیں۔ اسی طرح اسم تکبیر ہے کہ لکڑی سے لکڑ، بات سے بتنگڑ۔ اور ایک 5واں ہوتا ہے اسم صوت، جو کسی آواز کے لیے بولا جائے، استعمال ہو، جیسے کوئل کی آواز کو کہتے ہیں کوکو، گٹر گوں، ہے نا، یہ کبوتر کی آواز ہے۔ تو بہرحال اس کو بہت زیادہ یاد واد نہیں کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا ہے،
یہ تو میں نے سمجھنے کے لیے بتایا ہے کہ جو اردو کے گرامر ہیں ان کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو الجھتے چلے جائیں گے. بس میننگ پہ دھیان رکھیں اور جو ضرورت عام لوگوں میں پڑتی ہے ہماری بول چال میں یا ہمارے سلیبس میں شامل ہے بس انہی پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم.